اس سے پہلے ایک سوال ممبر پہ ہے کہ پوچھا جاتا ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین. ایک عرصہ ایک عہد گزر گیا میرا بھی ممبر پہ ڈیوٹی دیتے ہوئے. میں نے اکثر دیکھا جب بھی ایسا سوال ممبر سے آتا ہے خطیب پریشان ہو جاتا ہے اور ذاکر جواب دینے سے گریزاں ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ نماز افضل ہے تو ماتمی پریشان کریں گے، اگر میں کہوں ماتم افضل ہے تو نمازی پریشان کریں گے. یہ ایک بڑا حساس سا موضوع ہے جس پہ لوگ گفتگو سے گریزاں ہیں. میں نے دہلیز سیدہ سے ہی خیرات مانگی ہے اور جو کچھ بھی عطا ہے یہ والی خراسان کی عطا ہے. سرکار مجھے پڑھنے دیجئے گا، 2 لفظ مجھے پڑھنے دیجئے گا. میں ممبر پہ اس بات کی خیرات میں نے جو شہزادی سے وصول کی ہے میں وہ ممبر پہ بتانے لگا ہوں. یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے ایک چیز چھوڑنا چاہتے ہو. جو بول سکتا وہ زحمت فرمائے گا، جس سے میری بات پہ تائید ہے وہ ہاتھ ضرور فرمائے. بسم اللہ. یہ سوال ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے جو دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنا چاہے، بلکہ جو نمازی ہے اسے پتا ہے کہ حسین کیا ہے اور جماعت میں ہے اسے پتا ہے کہ نماز کیا ہے. نماز دین کا رکن ہے اور حسین مکمل دین ہے. کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیے گا جب آپ فروع کو اصول کے مقابلے پہ لے کے آئیں گے تو فروع پیچھے رہ جاتا ہے، اصول آگے چلا جاتا ہے. نماز انسان کی ذات کا مسئلہ ہے، حسین انسانیت کی بقا کا مسئلہ ہے. اگر کوئی بندہ فقہ کو زیادہ جانتا وہ بندہ بعد میں یہ اعتراض کرے کہ نہیں جی یہ فقہ کو نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی. فقہ کے اصول کے ساتھ چلنا چاہو تو جس مرضی مجتہد کی چاہو میں اس کی توضیح آپ کو ممبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. انسان نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے مصلی کی حالت میں ہو، بالکل خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا اور پیچھے سے کسی انسان کی جان خطرے میں چلی جائے، شریعت کہتی توڑ نماز، اس انسان کو بچا. جس انسان کی جان خطرے میں تو نماز اللہ کی توڑ دے اسے بچا. اللہ کی نماز ایک انسان کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے تو محسن انسانیت کی عزاداری کی بقا نماز کو چھوڑنا نہیں، نماز کی قضا ہے. ظہرین کا وقت مذہب شیعہ میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت میں مجلس کے وقت میں ہی نماز پڑھنی ہے. نماز کا وقت مغربین تک چلا جاتا ہے. جب آپ ایسی چیز دیکھیں گے آپ کے پاس ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے تو آپ یہ سوچئے گا کہ مجلس حسین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حسینیت کی بقا ہے، یہ انسانیت کی بقا ہے، یہ محسن انسانیت کا درس ہے. جو بندے کو میری بات پہ اعتراض ہو مجلس میں اٹھنے سے بعد جب چاہے جس وقت چاہے میرا فون نمبر لے لے. اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہے مجھے کسی عالم دین سے بھکر سے لے کے حوضہ علمیہ نجف تک مجھے یہ ثابت کر کے دکھائے 14 میں سے کسی ایک معصوم نے وعدہ کیا ہو تم مسلح بچاؤ ہم تمہارے پاس آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ ہم دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں. وحد ایک ہی وعدہ کیا ہے تم صف ادا بچھاؤ کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آ جائیں. پھر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، چلے میں دوسری بات کا جواب دیتا ہوں. اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اعتراض سرکار کیا کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی آپ دیکھیں جی صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا. یہی اعتراض ہے نا. میں معاشرے میں رہتا ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، مجھے پتہ ہے روزمرہ جو سوالات ہوتے ہیں وہ سوالات کی نوعیت کیا ہے. جی آپ ماتمی صرف حسین حسین کرتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا. اچھا دشمن حسین یہ لفظ استعمال کرتا صرف حسین صرف حسین صرف حسین. میں تجھے اس صرف کی اہمیت بتاؤں. اگر اس علاقے میں علم سنا جاتا ہے تو پھر میری تائید کا حق ادا کیجئے گا. بندے کہتے ہیں صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا، بار بار صرف ماتم کرتے ہیں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف نوحے پڑھتے ہیں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ تو صرف مجلسوں میں جاتے ہیں، صرف حسین حسین کرنے سے کچھ نہیں ملتا. میں تجھے صرف کی اہمیت بتاؤں. حر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا. اب جو بول سکتا وہ میرے ساتھ بولو. حر کے پاس نماز تھی صرف حسین نہیں تھا. حر کے پاس روزہ تھا صرف حسین نہیں تھا. حر کے پاس زکوٰۃ تھی صرف حسین نہیں تھا. حر کے پاس حج تھا صرف حسین نہیں تھا. حر نے 10 محرم کو کربلا کے گرم ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک اصول لکھ دیا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے پیچھے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں. اسلام جیسے مذہب، اسلام جیسے مذہب سے بسم اللہ سے اگر صرف حسین نکال دیا جائے سوائے یزیدیت کے کچھ رہتا.
کتابیں چاہو گے میں ممبر کے دائیں بائیں ڈھیر لگانے کے لیے تیار ہوں. مجھے میرا مجمع پچیتی مجمع انصاف پسند مجمع بول کے بتائے حر نے جتنی نمازیں یزید کے لشکر میں رہ کے پڑھی کیا اسے اس کی کچھ نمازوں کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا وضو نہیں تھا؟ تھا. قیام تھا؟ رکوع تھا؟ سجدہ تھا؟ تسبیح تھی؟ کیا نہیں تھا؟ حسین نہیں تھا. کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دے کوئی نماز اللہ کی پڑھتا تھا یہ اس کا حسین کا معاملہ علیحدہ ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا اس کی کوئی نماز قبول نہیں اس لیے کہ حسین نہیں تھا اس کی پچھلی نمازیں ختم ہو گئی پچھلے سجدے ختم ہو گئے پچھلی تسبیحیں ختم ہو گئے ادھر ہر شب عاشور حسین کے خیمے پہ آیا اس نے دہلیز امامت پہ سجدہ کیا حسین نے فوراً خیمے سے نکل گئے یہ پکڑ تلوار اور میدان میں چلا گیا یہ تلوار پکڑ لے اور میدان میں چل جائے آؤ بھگکڑ کا سارا مجمع اٹھ کے حسین بادشاہ سے پوچھتے ہیں میرے مالک تیرے گھر سے زیادہ مہمان نوازی کا طریقہ کسے آتا ہے پچھلی نمازیں اس کی رہی کوئی نہیں یہ ابھی ابھی تیرے دروازے پہ آیا ہے ایک نماز اسے اپنے پیچھے پڑھنے دیتا پچھلی ضائع کروا کے آ گیا اگلی تو نے پڑھنے کوئی نہیں دی حسین نے کہا میں پڑھا بھی سکتا تھا ہر پڑھ بھی سکتا تھا لیکن اگر ہر میرے پیچھے نماز پڑھ دیتا قیامت تک مولوی بھونکتا رہتا ہر کو وہ نماز بچا گئی ہر کو وہ نماز بچا گئی ہر کو وہ نماز بچا گئی میں ہر کو علیہ السلام بنا کے دنیا کو بتاؤں گا ہر کو نمازیں نہیں حسین کی محبت بچا گئی بسم اللہ سرکار یقیناً میں ممبر آل محمد میں باوجود مجھے دو علموں کی قسم میں شبان پڑھتا میں کسی نہ کسی معصوم کا کوئی نہ کوئی ظہور پڑھتا بھائی نے حکم دے دیا پوری مجلس اسی بات حسین نے دنیا کو بتا دیا کہ حر کو علیہ السلام میری محبت بنا کے گئی دنیا نے معمولی سمجھ لیا حسین کو تو نے فرد سمجھا حسین کو تو نے ایک بندہ سمجھا حسین کو ایک شخصیت سمجھا حسین کو حسین ایک فرد نہیں حسین ایک فکر ہے میری زمانے کی ہر جگہ پہ ہر خطے پہ نظر ہوتی ہے خطیب کی میں قطعاً خوش آمد نہیں کر رہا دو علموں کے درمیان یہ خطہ بیٹھتا ریت پہ ہے سنتا ادب ہے ادب سنتے ہیں آپ لوگ علم سنتے ہیں آوارہ گفتگو آپ نہیں سنتے عقیدہ کر رکھنے والے لوگ ہیں لیکن بہترین عقیدے کے حامل افراد کو سنتے حسین ایک فرد نہیں حسین ایک فکر ہے حسین ایک شعور ہے حسین ایک آئیڈیا ہے حسین ایک ادارہ ہے حسین ایک یونیورسٹی ہے حسین معراج انسانیت کی انتہا ہے بیگانے نے تو حسین کو رضی اللہ کہا تھا نا انہوں نے تو حسین کو رضی اللہ کہا انہوں نے تو اپنے بچوں کے ذہنوں میں گرہ باندھی انہوں نے تو حسین ان کی سمجھ میں آنے نہیں دیا لیکن یہ میرے ممبر کی علمی غربت ہے ہم نے اپنے بچوں کی ابتدا کیا کی یہ بچے مجلسوں میں آتے ہم نے سنا ہے غریب حسین غریب حسین غریب حسین ان کے ذہنوں میں حسین بادشاہ کی ایک انتہا کیا رہ گئی ایک پھٹی ہوئی قمیض والا ایک شخص ہے جسے حسین کہتے ہیں میں تجھے حسین کے اختیار سناؤں علیحدہ رنگ میں حسین پڑھوں گا حسین ایک ادارہ ہے حسین ایک شعور ہے حسین ایک ذہن ہے اور یہ ذہن حسین نے خیرات کر دیا ہے حسین نے اپنی فکر خیرات میں بانٹ دی ہے کوئی بھی شخص اپنی تحقیق کرے مجھ سے پہلے جناب شوکت رضا شوکت صاحب پڑھ رہے تھے شاعر اپنی شاعری دوسرے کو پڑھنے نہیں دیتا ایسا ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں میں نے لکھی قلم سے ہے شاہکار میرا ہے داد میں لوں گا خطیب اپنی محنت کسی دوسرے کی زبان سے نہیں سننا چاہتا ہر ایک شخص اپنے شاہکار پہ ناز کرتا ہے کیا کہنے حسین تیرے تو نے کردار تراشے اور خیرات میں بانٹ دی لوگ کہتے ہیں اب علیحدہ رنگ سے حسین پڑھنا بالکل علیحدہ رنگ سے حسین پڑھنے لگا ہوں اور یہ بادشاہ حسین کی اور شہزادی کی خیرات ہے کہ کوشش ہمیشہ کی ہے کہ ایک نئی چیز ممبر پہ پڑھو سیدہ کا حق پڑھا تو علیحدہ انداز سے امام حسن کی صلح پڑھی تو علیحدہ انداز سے علی کی جنگیں پڑھی تو علیحدہ انداز سے
آج میں آپ کو حسین پڑھ کے سنانے لگا ہوں، لیکن ایک علیحدہ رنگ۔ میں نے مجمع میں کبھی ذہنوں پہ بوجھ نہیں لیا، کبھی نہیں کہا کہ آپ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں گے، ہاتھ بلند کریں گے، نعرہ لگائیں گے۔ میرے ذہن میں مجلس کا معیار پبلک کی داد نہیں، لوگوں کی توجہ ہے۔ آپ توجہ کریں گے، آپ خاموش بھی رہیں گے، مجھے مولا حسین قسم مجھے بارے میں۔ حسین کتنی بڑی ایک اتھارٹی ہے، حسین کا اختیار اللہ نے کتنا وسیع رکھا ہے۔ ذرا میں وہ اختیار پڑھنے لگا ہوں حسین کے۔ یہ حسین کا اختیار ہی تو ہے کہ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں۔ جو قریب بیٹھو یہ احسان کرتے رہنا مجھ پر، جتنے حسین کے۔ بابا جی کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا سخی اتنی روٹی نہیں کھلاتا جتنی حسین کھلاتا۔ کائنات کا کوئی امیر اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا ہے۔ جو ہاتھ خیرات کے لیے نہیں اٹھا، اگلے جملے پہ یقیناً اٹھ جائے گا۔ پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر ہیں۔ کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے یزید 9 لاکھ لے کے کربلا کے ریگستان میں حسین کے 72 مارنے کے لیے آیا تھا، اور وہ ذہن میں یہ سوچ کے آیا تھا میں جس مار دوں گا حسین ختم ہو جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا حسین فکر ہے، حسین شعور ہے۔ جتنا دباتا جاؤں گا اتنا ابھرتا چلا جائے گا، جتنا چھپاتا جاؤں گا اتنا پھیلتا چلا جائے گا۔ وہ 9 لاکھ لے کے 72 مارنے کے لیے آیا تھا۔ حسین نے 3 دن کے بھوکے پیاس سے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تو کیا سمجھتا ہے حسین کی رگوں میں پیاس ہے، حسین کے جسم میں بھوک ہے تو حسین کو ختم کر دے گا۔ یزید میں تجھے اتنا مٹا دوں گا اور اپنے آپ کو اتنا ابھار دوں گا کہ قیامت کی صبح تک اتنے لوگ تیرے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہوں گے جتنے میرے نام پہ مرنے کو تیار۔ سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ کسی سے اس کی سانسیں لے لینا۔ حسین نے سانسیں لے لی زمانے کی۔ حسین فکر، حسین شعور، حسین ادارہ۔ نہیں، نوجوان نسل کی دعا لینے کے لیے میں حسین کی فکر کا آغاز پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے پہلے آپ سے کہا قطعاً قصور عوام کا نہیں، عوام کا قصور نہیں، شیعہ کا قصور نہیں۔ آپ عزت دے دیتے ہیں، ہمیں منبر دے دیتے ہیں، 50-60 منٹ آپ زمین پہ بیٹھ کے ہمیں سنتے ہیں، سید گاڑیوں کے دروازے کھولتے ہیں، فوج کو مہینے میں 1 بار تنخواہ ملتی ہے، حسین ہمیں دن میں 7 بار تنخواہ دیتا ہے۔ قصور عوام کا نہیں، قصور ہے منبر کی علمی غربت کا۔ ہم نے یا تو آپ کو بچپن کا حسین دکھایا، نانے کی گود میں بیٹھا، نانے کی پشت پہ بیٹھا، یا پھر یہ حسین دکھایا، یا 10 دن کا کربلا کا حسین دکھایا۔ 57.5 سال کی ظاہری حیات طیبہ ہے میرے بادشاہ کی، درمیان والا حسین کہاں ہے؟ میں قتل کسی ذات کا منکر نہ ہوں، لیکن جن کے نام کے ساتھ بے انتہا القابات ہوں ان سے گزارش کیجئے کہ ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں حسین کا شباب سنائیں، آپ ہمیں حسین کی جنگیں سنائیں، آپ ہمیں حسین کی حکمت سنائیں۔ علی کی زندگی میں جس کا مشیر حسین ہے، حسین کیا فکر تھی، حسین کیا شعور تھا۔ اشرا چاہیے حسین ازم پڑھنے کے لیے، مجھے 40 منٹ میں حسین ازم پڑھنا ہے، مجھے اپنے بچوں کو حسین سکھانا ہے، اپنے بچوں کے ذہنوں میں حسین ڈالنا ہے کہ حسین کس طاقت کا نام ہے۔ 26 رجب تھی، مدینے کا شہر تھا، ولید کا دربار تھا۔ ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں۔ نہیں جی، فکر حسینی کا آغاز کرنے لگا ہوں، فکر کا آغاز کرنے لگا ہوں، توجہ پوری فرمائیے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بیعت کریں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، حسین علیہ السلام مسکرائے۔ درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند کریں۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ پھر بھی بلند آواز سے ذکر تلاوت کیجیے۔ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے آل خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
کارواں کا یوں مجلس کی طرف دوڑ کے آنا اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی میر کارواں آ رہا ہے۔ جناب عزت مآب بہت ہی مالک کے منظور نظر اور صاحب العصر کے چنیدہ ترین ذاکر جناب سردار وسیم اللہ عباس صاحب تشریف لے آئے، حسین کی فکر سنانے لگے۔ 26 رجب ولید کا دربار، ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ فکر حسین ہی سنانے لگا، دعا لینے کے لیے، خصوصی دعا لینے کے لیے۔ یا اتنا کہنا تھا یا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ نہیں تھا، فکر حسینی کا آغاز تھا۔ نہیں، فکر حسینی کا آغاز ہونے لگا۔ اس نے کہا یزید چاہتا ہے کہ آپ میری بیعت کریں۔ حسین مسکرا کے کہتے اسے صرف اتنا کہہ دے مجھ جیسا، جو بول سکتا وہ مہربانی فرمائے، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میرا بادشاہ حسین آپ صرف یہ کہیں کہ میں تیری بیعت نہیں کرتا۔ فرمائے یہاں میری اور اس کی بات ہی نہیں، میری پچھلی نظر ہے آدم پہ، تو جو آپ کی ہٹ گئی ہے، آپ موضوع سے چلک گئے، اگلی نظر ہے قیامت پہ۔ میں نے کہا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا، کیونکہ جو بیعت مانگ رہا ہے، حسین کہتے میں دیکھ رہا ہوں اس کا ہاتھ اکیلا نہیں، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے، اور ہاتھ میرا بھی اکیلا نہیں۔ حسین نے کہا میرے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے۔ جو بیعت مانگ رہا ہے ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ ہے، ابو سفیان کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ ہے، نمرود کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ ہے، فرعون کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ ہے۔ حسین نے کہا اگر میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتا تو تاریخ یہ نہ لکھتی حسین نے یزید کی بیعت کر لی، تاریخ لکھ دیتی علی نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی۔ میں ہاتھ پیچھے کر کے بتا رہا ہوں یہ میرا ہاتھ نہیں، وارث انبیاء کا ہاتھ۔ میں آدم کا وارث، میں نوح کا وارث، میں ابراہیم کا وارث۔ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب حسین بتا گئے جو بھی جس بھی دور کے معصوم سے بیعت مانگے گا، نام کوئی بھی ہو، اندر یزید ہے، کیونکہ حسین بھی فکر ہے، یزید بھی ایک سوچ ہے۔ حسین نے کہا جو بھی جس بھی دور کے حسین سے بیعت مانگے اس کے اندر یزید ہوگا۔ بھکر انصاف کرے گا اور میرے ساتھ بولے گا حسین چھوٹا سخی ہے، علی بڑا سخی ہے، حسین چھوٹا بادشاہ ہے، علی بڑا بادشاہ ہے۔ جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید ہوتا ہے، اور پھر جو بڑے سے بیعت مانگے وہ بڑا یزید ہوتا ہے۔ حسین نے کہا مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میرا بادشاہ حسین اتنا وزنی جملہ کہہ دیا مجھ جیسا، اس کا مطلب جو بھی انکار بیعت کرے گا وہ تو جیسا ہو جائے گا۔ حسین نے کہا میں نے تو کرم کو سستا ہی بڑا کر دیا ہے، میں نے کہہ دیا جو بھی انکار کرے گا اسے اپنے جیسا کروں گا۔ میرا بادشاہ حسین یہ بڑا مشکل ہے، ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی انکار کرے گا اسے میں اپنے جیسا کر لوں گا۔ میرا بادشاہ حسین، حسین آسانی سے نہیں بنتے، بطول جیسی ماں ہوتی ہے، علی جیسا باپ ہوتا ہے، اور تو نے کہا جو بھی انکار کرے گا اسے اپنے جیسا کروں گا۔ حسین نے کہا یہ میری فکر ہے، یہ میرا شعور ہے، یہ میرا آئیڈیا ہے، میرے ساتھ کربلا میں آ جانا، میں کربلا میں بتاؤں گا، میں ایک رات میں حر کو رضی اللہ نہیں علیہ السلام کروں۔ حر رضی اللہ نہیں علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام، حر بھی علیہ السلام۔ اگلی صدر کہوں گا خان صاحب دعا، رسول کے پاس جتنے بیٹھے وہ رضی اللہ بنے۔ علی کے پاس جلیل القدر بھی آیا تو علی نے رضی اللہ بنایا۔ حسین کے پاس جو گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علیہ السلام کوئی معمولی ٹائٹل ہے؟ علیہ السلام اسے کہتے ہیں جس پہ اللہ سلام بھیجتا ہو۔ خدا نبیوں کو علیہ السلام کرتا ہے، لیکن خدا پہلے شرطیں دیکھتا ہے، پاکیزہ صلب دیکھتا ہے، مقدس رحم دیکھتا ہے، پاک خاندان دیکھتا ہے، اچھا شجرہ دیکھتا ہے، بہتر قبیلہ دیکھتا ہے، پھر اس میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے، پھر اسے اس نعمت سے نوازتا ہے کہ خدا اسے علیہ السلام کرتا ہے۔ خدا نے آدم علیہ السلام کیا، ابراہیم علیہ السلام کیا، موسیٰ علیہ السلام کیا، عیسیٰ علیہ السلام کیا۔ کیا کہنے حسین تیرے؟ حسین نے نہ قبیلہ دیکھا نہ گھر دیکھا، حسین نے کوئی نوکر وہاں سے اٹھایا، کوئی نوکر وہاں سے اٹھایا، کوئی نوکر وہاں سے اٹھایا۔ حسین نے کربلا آ کے ایک سانچہ رکھا، حسین
حسین انسان ڈالتا گیا، علیہ السلام لیتا گیا. حسین نے دنیا کو علیہ السلام دے کے بتایا ہے علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گی. بس یہ جملہ ذہن میں رکھے، اسی پہ پوری تقریر اور گفتگو ختم. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے. حسین یہ فکر لے کے مدینے سے چلے اور مکہ آ گئے. این حج کے موقع پہ حسین احرام توڑ گئے، کھولے احرام اور حسین چلے گئے. اور یہ 4 ماہ کا دور حسین علیہ السلام نے مکہ کے کسی گھر میں نہیں گزارا، اپنی نانی خدیجہ کے محل میں گزارا. بند دروازہ کھولا حسین جیسے سخی نے. اور این حج کے موقع پہ جب لوگ آ رہے تھے، حسین حدود حرم سے جا رہے تھے. جب حسین حدود حرم سے چلے تو اب حسین اکیلے نہیں گئے، توحید حسین کے ساتھ ہے. مکہ اللہ کا گھر ہے، توحید کربلا میں ہے. سر ہلے ہیں، دلیل چاہیے میں دلیل دے دیتا ہوں. مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، نجف اشرف ہے، ایک عرش معلیٰ ہے، ایک کربلا معلیٰ ہے. چلے جو بندے ابھی بھی نہیں بولے زبان کو زحمت دیجئے گا. اگر توحید کربلا میں نہ ہوتی تو حسین کی قبر کی زواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. 70,000 حج سے. خدا نے اپنے گھر میں امیر بلائے ہیں، خدا نے کہا استطاعت ہے تو آنا. واجب ہی اس پہ ہے جو مستطیع ہے، غریب ہے نہیں آ سکتا، مقروض ہے پہلے قرض اتار، بیٹی پہ آنے والی ہے پہلے رخصت کر، تم مزدور ہے تیرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں تو نہ. خدا نے کہا سارے فرائض ادا کر چکا، اب تیرے پاس اتنا ہے کہ تو عزت کے ساتھ میرے گھر آ سکتا ہے. اب میں تجھے بلاتا ہوں، اب آ جا. خدا نے بلایا ہی امیر کو ہے. اب میں دیکھوں گا سطر پہ کون سا ہاتھ ہے جو خیرات کے لیے اٹھتا ہے. خدا نے امیر بلائے. حسین کا تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا. وہاں امیر آتے گئے، حسین غریب بلاتا گیا. خدا نے کہا مکے آؤ میں تمہارے پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین کا کربلا آؤ میں تمہارے اگلے گناہ بھی معاف کروں گا. ایک شخص نے معصوم سے آگے پوچھا، مائے مالک امام شیشم سے آگے اس نے پوچھا، اس نے کہا مولا کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کربلا کی نیت کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے کہا مولا وہ کیسے؟ فرمایا تو ذہن میں نیت کر کے تو کربلا جانا چاہتا ہے، ادھر تو نیت کرے گا خدا اذن دے گا ملائکہ سے گناہ مٹا دو. یہ کربلا جانا چاہتا ہے، گناہ صاف کر دو. یہ کربلا جانا چاہتا ہے. اس نے کہا مولا نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد قبول ہوتی ہے، حج کرنے کے بعد قبول ہوتا ہے، اور کربلا کی زیارت قبول پہلے ہوتی، سلام بعد میں کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کربلا کی ذری وہ واحد ذری ہے جس کو چھونے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری. بدن معصوم ہو تو پھر کربلا. بس سطر ختم. حسین نے کہا تو غریب ہے تو کربلا. فکر حسینی ذہن میں رہے، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. پھر حسین نے چاہا کہ ہر وجود تو کربلا میں نہیں آئے گا. دل میں حسین ہوگا لیکن کربلا نہیں پہنچ سکے گا. چاہے گا حسین سے ملنا لیکن دنیا کی تکالیف، مادیت پرستی اسے کربلا نہیں آنے دے گی. حسین نے کرم کو اور سستا کیا. حسین نے کہا تو کربلا نہیں آ سکتا، چل میں تیرے لیے اور کرم کرتا ہوں، میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بنا لوں گا. جو بول سکے اب احسان کرے. میں تمہارے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا، میں تمہاری گلیوں میں آ جاؤں گا، امام بارگاہوں کی صورت میں میں تمہارے شہروں میں آ جاؤں گا، تمہارے قصبوں میں آ جاؤں گا، تمہارے دیہاتوں میں آ جاؤں گا. میں آ جاؤں گا، میں تمہارے شہروں میں گھر بنا لوں گا، میں تمہارے شہروں میں گھر بنا لوں گا. مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے، ایک مشکل ترین دور بھی گزارا میں نے خطابت میں. خوشامد کرنے والے پہ لانا جو شخصیت پیچھے بیٹھی ہے، ان کی دعا ہمیشہ میرے سر پہ سایہ بن کے رہی ہے. بھائی بھی ہیں، بہترین محسن بھی ہیں، ہمیشہ بہترین مشوروں کے ساتھ نوازا ہے اور ہمیشہ اچھے جملوں سے میں نے ان پہ داد لی ہے. اب میں سطر کی داد آپ سے لینے لگا ہوں. حسین نے کہا تم اپنے شہروں میں میرے گھر بنانا، پھر ایسے کیا کرنا تم اپنے گھر سے آ جایا کرنا، میں اپنے گھر سے آ جایا کرنا. تھوڑی دیر اس گھر میں اکٹھے رہیں گے، تم مجھے اپنی سنایا کرنا، میں
اپنے ذاکر کے طفیل تمہیں اپنے فضائل سنواؤں گا. پھر ایسے کرنا تم مجھے اپنے در سنایا کرنا, میں تمہیں اپنا ذکر سنایا کروں گا. پھر تم اپنے گھر چلے جایا کرنا, میں اپنے شہر چلا جایا کروں گا. اگر تعلق ہمارا اچھا بن گیا پھر ایسے کریں گے, کبھی کبھی تم میری طرف آ جایا کرنا, کبھی میں تمہاری طرف آ جایا کروں گا. لیکن یاد رکھنا, جب میں تمہارے گھر آؤں پھر مجھے تمہارے گھر کے کسی کونے میں کوئی یزید نظر نہ آئے, پھر تمہارے گھر میں میرے باب علی کی ولایت پہ شک نہ ہو, ہمارے اختیار پہ شک نہ ہو. پھر میں تمہارے گھروں میں آؤں گا, تم میرے گھروں میں آنا, تم میرے بیٹوں کی خوشیاں منانا, میں تمہارے بیٹوں کی خوشیوں میں آؤں گا. 17 آخری میں فضائل کی پڑھنے لگا ہوں, حسین سکھا رہا ہوں. حسین کہتے کہ سخی کو ہیں. حسین نے کہا پھر جب تم میرے گھر آنے لگو گے, جب تم میرے گھر آنا شروع کر دو گے تو پھر میں جو پریشانیاں ہیں ان سے بھی تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کر دیتا ہوں. جب تم میرے گھر آیا کرو گے, تم اپنے گھر سے میرے گھر کی طرف نکلو گے, تمہیں چند لوگ چوک چراہے گلی بازار میں ملیں گے, وہ تمہیں کہیں گے تمہیں حسین کے گھر جا کے کیا ملتا ہے, تمہیں ماتم کرنے سے کیا ملتا ہے, تمہیں زنجیر زنی کرنے سے کیا ملتا ہے, آخر تو اتنا حسین کے گھر کیوں جاتا ہے, تجھے وہاں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے. تمہیں جواب نہیں دینا, تمہیں لڑنا نہیں ہے, تمہیں گریبان نہیں پھاڑنا, تو حسینی ہے. تمہیں چپ کر کے میرے گھر آ جانا ہے اور ذہن میں صرف یہی بات رکھنی ہے, جب وہ تیرا رستہ روک رہا تھا تجھے حسین کی فکر یاد آنی چاہیے. مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کرتا. میں تجھے اپنے گھر بٹھا کے زمانے کو بتاؤں گا, جو اندر آ گئے ہیں یہ حسین والے ہیں, جو روک رہے ہیں یہ یزید والے. یہ فکر حسینی کے سائے میں ہے, وہ فکر یزیدی کے سائے میں.